اسلامی تعلیمات میں جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک معین مقدار دولت کی وہ کسی شکل میں انسان کے پاس جو ہو، اس پر جب ایک معین عرصہ گزر جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس پر ایک شرح سے قربانی کرنی ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے، جس کو زکوٰۃ کی اصطلاح سے ہم جانتے ہیں۔ ایک دوست ہمارے ندیم عالم صاحب نے لندن سے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال ہم محترم زیران خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا انہوں نے یہ پوچھا ہے ندیم صاحب نے کہ اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کا عرصہ کس طرح شمار ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ اور دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو، بلکہ وہ سرکولیٹ ہوتی رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف اس پہ امیر طبقہ جو ہے وہی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس میں جو غرباء کا حق ہے وہ بھی اس میں سے نکالا جائے۔ تو یہ جو کمیٹی کی صورت ہے یہ دراصل ایسی صورت ہے جو انسان کے پاس، اور دوسرا ضمن یہ بھی کہ زکوٰۃ دراصل جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ زکوٰۃ اس مال پہ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے جو ایک عرصے تک حدیث قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ایک سال تک اگر وہ نصاب کے مطابق رقم یا وہ سونا ہے یا چاندی ہے وہ انسان کے پاس اگر پڑا رہے تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ میں مالی جو زکوٰۃ ہے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ کمیٹی کی جو صورت ہے وہ انسان کے پاس مال جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک باہمی تعاون اور باہمی امداد کی ایک صورت ہے جس میں چند لوگ اکٹھے ہو کے ایک رقم جمع کرتے ہیں، وہ ایک وقت میں ایک شخص کو مل جاتی ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، پھر وہ اگلے مہینے یا اگلے ہفتے یا اگلے روز پھر اتنی رقم جمع کرتے ہیں، تو اس طرح وہ باری باری اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا جو کمیٹی ڈال رہے ہوتے ہیں ان میں سے اگر مثلا 12 لوگ ہیں تو ایک شخص کو وہ ملتی ہے اور 11 لوگ وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں، جو دراصل ایک لحاظ سے قرض کی ایک صورت ہوتی ہے، قرض حسنہ کی ایک صورت ہے جو وہ اکٹھی کر کے اس اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس سے ضرورت پوری کر لے۔ تو اس میں یہ چونکہ ایک ایسی صورت ہے جو ایک لحاظ سے بڑی اچھی اور قرض کی ایک صورت ہے کہ اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے اس کو دیا جاتا ہے۔ اور بعض کمیٹیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کمیٹی ڈالی اور پہلے نام نکالے، بلکہ اس میں یہ مد نظر ہوتا ہے کہ اچھا جس بھائی کو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے اسے دے دی جاتی ہے، سارے متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس کی ضرورت جینوین ہے اور اس کی فوری ہے، اس کو دے دیجیے۔ تو یہ ایک لحاظ سے قرض کی صورت بن جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں ایسا مال جو قرض پہ ہو، جو کسی کو قرض دیا ہو اور انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اس پہ علماء کا اتفاق ہے، قرآن و حدیث میں اس سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ چونکہ وہ انسان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گویا یہ ایک مال معلق ہے جو کسی کے پاس، مال معلق اسے کہتے ہیں جو کسی کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے واضح طور پہ ان دونوں معاملات میں مال معلق کے متعلق بھی ایک جگہ یہ اخبار البدر میں حضور کا یہ فتویٰ شائع ہوا کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے بلکہ فرمایا کہ جو مال معلق ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اپنے اختیار میں نہیں، کسی کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ آ جائے، یعنی جب اپنے قبضے میں آئے گا تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسرا کسی نے پوچھا کہ حضور ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ رقم اس کے پاس ہے، تو کیا جو قرض دینے والا ہے اس رقم وہ نصاب کے مطابق ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ بھی لاگو ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو قرض دیا ہوا ہے، اور کمیٹی بھی چونکہ ایک قرض کی صورت ہے، باہمی تعاون کے لحاظ سے باہمی امداد کے طور پہ وہ دی جاتی ہے، وہ رقم دی جاتی ہے اس بھائی کو، اور انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، اس لیے اس پہ نہیں۔ ہاں اگر اس میں سے جس کی کمیٹی نکلتی ہے وہ رقم اگر نصاب کے مطابق ہو
جو ایک معین رقم ہے، اور اس پہ پھر سال گزر جائے اسی کے پاس رہتے ہوئے، تو پھر اس پہ وہ جو معین 2.5% وہ ہے وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی جب جی تو اس کی وہ شکل بدل گئی، وہ اس کی ملکیت کی رقم ہے، اس کے پاس ہے، آ گئی ہے اس کے پاس جی، اور ایک سال اس پہ گزر گیا ہے تو اس عرصہ گزر گیا ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.